إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور۔ یہ سورہ زمر 7 نمبر کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ تعالی کے پاک ارشاد کا خلاصہ ہے، اگر تم کفر کرو گے تو یقیناً اللہ تعالی تمہاری پرواہ نہیں کرتے، یعنی تمہاری عبادت کی اللہ تعالی کو حاجت نہیں ہے، اور اپنے بندوں کے لیے اللہ تعالی کفر کو پسند نہیں کرتے، اور اگر تم شکر کرو گے تو اس کو تمہارے لیے پسند کریں گے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پھر تم کو اپنے رب کے پاس واپس لوٹ کر کے جانا ہے، پھر جو کام تم دنیا میں کرتے تھے وہ اس کی حقیقت تم کو بتلا دیں گے۔ یقیناً وہ اللہ تعالی سینوں کی باتوں کو پوری طرح جانتے ہیں۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِّيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ۔ اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کو اسی سے لو لگا کر پکارتا ہے، پھر جب وہ اللہ تعالیٰ اس انسان کو اپنی طرف سے کوئی نعمت عطا کرتے ہیں تو وہ انسان اس تکلیف کو بھول جاتا ہے جس کے لیے پہلے اس کو پکار رہا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ کے لیے شریکوں کو گھڑ لیتا ہے تاکہ وہ دوسروں کو بھی اللہ تعالیٰ کے راستے سے گمراہ کر دے۔ اس سے تم کہہ دو کہ تو اپنے کفر سے تھوڑا سا مزہ اڑا لے، یقیناً تو آگ والوں میں سے ہوگا۔ یہ ہو گئی سورہ زمر کی آیت کریمہ۔ اس آیت کے اندر تقدیر کے اہم مسائل کی طرف اشارہ ہے۔ پچھلی آیتوں سے یہ بات سامنے آ گئی کہ کفر کرنا غلط کام ہے، شرک کرنا غلط کام ہے۔ اے انسانوں، کفر اور شرک دونوں غلط کام ہے، پھر بھی اگر تم کفر کرو گے، شرک کرو گے تو اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ کو انسانوں کی عبادت کی کوئی حاجت نہیں، کوئی ضرورت نہیں۔
کہ تم عبادت نہ کرو تو اللہ کا نقصان ہو جاوے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتے، چونکہ کفر اور شرک کرنے سے بندوں کو نقصان پہنچتا ہے، اور بندوں کو جن چیزوں سے نقصان پہنچتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں فرماتے۔ اور اگر تم شکر کرو گے تو تمہارا اس میں بہت بڑا فائدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے میں سب سے پہلی چیز ہے ایمان، اور شکر کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اور یاد رکھو، کوئی کسی کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا کہ ایک کافر نے جو کفر کیا، ایک مشرک نے جو شرک کیا، وہ کسی دوسرے کے اعمال نامے میں لکھ دے وے، دوسرے کے اعمال نامے میں ٹرانسفر کر دے وے، اور وہ کافر بری ہو جاوے۔ ایسا اللہ کے یہاں نہیں ہوگا۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یعنی حدیث قدسی ہے، اے میرے بندو، اللہ فرماتے ہیں، اے میرے بندو، اگر تمہارے اولین اور آخرین، یعنی دنیا کے اندر پچھلے زمانے کے انسان اور بعد میں آنے والے انسان، تمام انسان، جنات، سب کے سب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے میں آخری درجے میں پڑ جاوے تو اللہ کی حکومت میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئے گی، اس لیے کہ کوئی گناہ کرے گا تو اس کا نقصان خود انسان کو بھگتنا ہے، اللہ تعالیٰ کا اس کے اندر کوئی نقصان نہیں ہے۔ تو تمام انسان اللہ کی نافرمانی کرے، اللہ کا کوئی نقصان نہیں، تمام انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں۔ انسان اللہ کی عبادت کرے گا تو انسان کا اپنا خود کا فائدہ ہوگا، اور اگر انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا، کفر و شرک کرے گا تو انسان کا اپنا خود کا نقصان ہوگا۔ اور یاد رکھو، تمام انسانوں کو اللہ کے سامنے لوٹ کر کے جانا ہے، سب کو اللہ کے دربار میں لوٹ کر کے جانا ہے، یعنی موت کے بعد اللہ کے دربار میں جانا ہے اور اپنی زندگی کا انسان کو حساب دینا ہے۔ اب سوچو، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کتنی ساری نعمت عطا فرمائی، کتنے سارے احسان فرمائے، لیکن اگر یہ انسان اللہ کی نعمت کا شکر ادا نہ کرے، اللہ کے احسان کو بھول جاوے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں، خدا ناراض ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے مجھے خوش کرنے والے کام کریں، مجھے راضی کرنے والے کام کریں، اور اللہ کو راضی کرنے والے کاموں میں سب سے بڑا کام ہے ایمان لانا اور اللہ کے حکم پر عمل کرنا۔ اس کام سے اللہ تعالیٰ بہت راضی اور بہت خوش ہوتے ہیں۔
اور یاد رکھو اس دنیا کے اندر جو کام بھی اچھا ہوتا ہے اللہ کے فیصلے سے ہوتا ہے، جو کام بھی برا ہوتا ہے اللہ کے فیصلے سے ہوتا ہے۔ اللہ کسی کام کا ارادہ کرے، اللہ کسی کام کا فیصلہ کرے تو ہی اس دنیا کے اندر کوئی بھی چیز ہوتی ہے۔ اللہ کے فیصلے کے بغیر دنیا میں کوئی چیز نہیں ہوتی۔ تو ہر چیز کے موجود ہونے سے پہلے اللہ تعالی کا ارادہ ہوتا ہے۔ پہلے اللہ کا ارادہ ہوگا، اللہ کا فیصلہ ہوگا، پھر وہ چیز وجود کے اندر آئے گی۔ لیکن دو چیز الگ الگ ہے کہ اللہ تعالی کا ارادہ، اللہ تعالی کا فیصلہ الگ چیز ہے، اور اللہ تعالی کا راضی اور خوش ہونا الگ چیز ہے۔ اللہ تعالی ایمان سے خوش ہوتے ہیں، اچھے کاموں سے خوش ہوتے ہیں، کفر سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، شرک سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، گناہوں کے کاموں سے اللہ تعالی ناراض ہوتے ہیں۔ اور بری چیز، اچھی چیز، ایمان، کفر، ہر چیز اللہ کے فیصلے سے ہوتی ہے۔ تو اللہ کا فیصلہ، ارادہ، حکم الگ چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ کا راضی اور خوش ہونا الگ چیز ہے۔ دونوں الگ الگ چیز ہیں۔ اور خدا تعالیٰ کے یہاں عجیب و غریب انصاف ہے۔ کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی کے گناہ کی وجہ سے سزا نہیں بھگتے گا۔ ہر ایک انسان کو اپنے گناہوں کی سزا بھگتنا ہے۔ ایک آدمی نے کفر کیا تو کفر کی سزا اسی کو، ایک آدمی نے شرک کیا تو شرک کی سزا اسی کو، ایک آدمی حرام کام کرے تو حرام کام کی سزا اسی کو۔ جس نے جو گناہ کا کام کیا اس کی سزا اس کو بھگتنی ہے۔ اور جو آدمی دوسرے کو غلط لائن بتلاوے، گناہ کی لائن بتلاوے، برائی کی لائن بتلاوے، تو غلط لائن بتلانے والا، برائی کی لائن بتلانے والا، گناہ کا راستہ بتلانے والا، وہ خود بھی غلط کام کر رہا ہے۔ اس لیے اس انسان کو بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں گناہ ہوگا، اللہ کے یہاں پکڑ ہوگی۔ یہ عجیب فیصلہ ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اور بہترین اور صحیح انصاف والا فیصلہ ہے۔ تو جو آدمی غلط راستہ بتلاتا ہے تو اس نے غلط کام کیا ہے، کسی کو غلط گائیڈ لائن دیتا ہے تو اس نے غلط کام کیا۔ اب اس کو غلط راستہ بتانے کی وجہ سے سزا، غلط گائیڈ لائن دینے کی وجہ سے سزا، برا راستہ بتانے کی وجہ سے سزا اس کو ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں فیصلہ ہے۔ اور سب کو دنیا کی زندگی گزارنے کے بعد اللہ کے دربار میں جانا ہے۔ اچھے کام بھی سامنے ہوں گے، برے کام بھی سامنے ہوں گے۔ ہر کام سامنے موجود ہوگا، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ کے یہاں فیصلہ اور حساب ہوگا۔ اللہ تم دنیا میں جو کام کرتے تھے وہ سب اللہ تعالیٰ بتلا دیں گے۔ اللہ تو دل کی بات بھی جانتے ہیں۔ بعض لوگ دل میں نعوذ باللہ کفر کرتے ہیں، تو یہ نہ سوچے کہ میں جو کفر کرتا ہوں میرے اللہ کو پتہ نہیں ہے،
یاد رکھو تم دل میں کفر کرو گے وہ بھی اللہ کو معلوم ہے۔ بعض لوگ ایسا سمجھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ پتہ نہیں ہماری بات سنتے ہیں یہ نہیں سنتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تو تمہاری بات بھی سنتے ہیں بلکہ تمہارے دل کی بات بھی اللہ جانتے ہیں۔ انسان کی حالت بڑی عجیب ہے، مصیبت پڑے تو اللہ کو یاد کرتا ہے کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ اللہ کے سوا کوئی مصیبت کو دور کرنے والا نہیں، اسی لیے مصیبت کے آنے پر اللہ ہی کو یاد کرتا ہے۔ پھر جہاں اللہ تعالیٰ مہربانی کرتے ہیں، آرام ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے، تو وہ فوراً اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے۔ عیش، آرام، موج، مزہ، اس میں انسان ایسا غافل ہو جاتا ہے کہ یوں سمجھتا ہے کہ کبھی اللہ سے واسطہ ہی نہیں تھا۔ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو دوسرے جھوٹے اور من گھڑت معبودوں اور بتوں کی طرف نسبت کرنے لگتا ہے کہ مجھے یہ دولت فلانے کی دعا سے، فلانے کے دینے کی وجہ سے ملی، فلاں درگاہ کے پیر کی وجہ سے ملی، فلانے بت کی وجہ سے ملی۔ ارے نعمت تو اللہ دے رہے، تکلیف تو اللہ دے رہے، لیکن تم یوں کہو کہ فلانے بت نے دیا، فلانی درگاہ والوں نے دیا، یہ غلط ہے۔ انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو بھی اللہ کو یاد کرے، اللہ نعمت دیوے تو بھی اللہ کو یاد کرے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، خود بھی اچھے کام کرے، دوسروں کو بھی اچھا راستہ بتلاوے، خود بھی گمراہی سے بچے، دوسروں کو بھی غلط راستے سے بچاوے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نافرمانو، اے کافرو، اے مشرکو، دنیا کی زندگی کے اندر تھوڑا سا مزہ اڑا لو۔ اللہ نے جتنی مہلت دی ہے دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا لو، اس کے بعد اللہ کے دربار کے اندر جانا ہے، وہاں جہنم ہوگی اور جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو دیکھو ان آیت سے ایک بہت بڑا سبق ہم کو کیا ملا کہ انسان اگر گناہ کرے گا، کفر کرے گا، شرک کرے گا تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے، انسان کا اپنا خود کا نقصان ہے۔ اسی لیے کوئی بھی آدمی گناہ نہ کرے، کفر نہ کرے، شرک نہ کرے۔ دوسری بات، انسان عبادت کرے گا، انسان ایمان لائے گا، انسان نیک کام کرے گا، انسان اللہ کا شکر ادا کرے گا، اللہ اس سے راضی ہوں گے، اللہ اس کو اجر اور ثواب عطا کریں گے۔ تیسری بات معلوم ہوئی، ہر ایک کو اپنے گناہ کا وبال بھگتنا ہے، ہر ایک کو اپنی عبادت کا مزہ اٹھانا ہے، سب کو اللہ کے دربار میں جانا ہے، اپنی زندگی کا حساب دینا ہے۔ انسان تکلیف میں بھی اللہ کو یاد رکھے، راحت میں بھی اللہ کو یاد رکھے، انسان خود بھی سیدھے راستے پر چلے، دوسروں کو بھی سیدھا راستہ بتلاوے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس طرح کی پاکیزہ صاف ستھری زندگی کی توفیق عطا فرماوے۔